تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانی عورت اور زانی مرد ان کو کوڑے مارو، ان میں سے ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے۔ ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں کوئی ترس کھانے کا جذبہ آڑے نہ آئے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخر پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو جاری رکھا، جاری فرمایا غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے، اور جو شادی شدہ مرد اور عورت ہے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کی سزا کو ہی جاری فرمایا، اور اس پر امت کا کنسنسس ہے، اور امت اسی کو حد سمجھتی ہے کہ غیر شادی شدہ کی سزا 100 کوڑے ہیں اور شادی شدہ کی سزا جو ہے وہ رجم ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ مومنوں کا ایک گروہ اس سزا کو ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے دیکھے تاکہ عبرت پکڑے، یعنی بجائے جیل کے اندر یہ سزا دینے کے یہ پبلکلی سزا دی جائے تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کوئی زانی مرد نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ یا مشرکہ عورت سے۔ آج سے 30-40 سال پہلے تک یہ روایت جو تھی موجود تھی کہ سب سے اہم بات جس کی تحقیق کی جاتی تھی دونوں کے بارے میں، لڑکا اور لڑکی کے بارے میں، وہ کیا تھی کہ کیریکٹر ان کا ٹھیک ہے، اور اگر یہ معلوم ہوتا تھا کہ لڑکا کیریکٹر کا اچھا نہیں، خواہ اس کی آمدنی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، والدین جو ہے کبھی بھی اپنی بیٹی اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے تھے۔ اینڈ وائس ورسا، کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ کوئی پروپوزل جو ہے وہ کتنی ہی حسین عورت کی ہے اور وہ کتنا جہیز لے کر آنے والی ہے، لیکن اگر اس کے کیریکٹر میں کوئی شک ہوتا تو وہ پروپوزل وہیں پر ڈراپ ہو جاتی تھی۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ و مشرکۃ، یعنی زانی مرد ہی مشرک یا زانی اور زانیہ عورت سے نکاح کرتا ہے۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ سے نکاح نہیں کرے گا مگر زانی مرد یا مشرک مرد۔ حرم ذلک علی المؤمنین، حرام کر دیا ہے ان سے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر اور پھر نہیں لا سکتے وہ 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدۃ، تو پھر انہیں 80 کوڑے مارو۔ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں گواہی کے لیے ڈسکوالیفائی کر دو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، سوائے ان کے یہ توبہ کر لیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، اور وہ لوگ کہ جو الزام لگائیں اپنی ہی بیویوں پر، وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ، اور اس پر گواہ نہ لا سکیں۔ یہ گواہ جو ہے 4 گواہوں کی شرط ہے حد جاری کرنے سے پہلے، لیکن وہ 4 گواہ جو ہے وہ یہ نہ ہوں کہ ہم نے اکٹھے پھرتے دیکھا تھا یا ہم نے ان کو ایک کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ گواہی جو ہے یہ گواہی نہیں ہے کسی حد کے لیے۔ حد کے لیے باقاعدہ وہ واضح الفاظ میں یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے باقاعدہ پینیٹریشن ہوئی دیکھی تھی، تب وہ گواہی جو ہے وہ حد کے لیے ویلڈ ہے، ورنہ حد کے لیے ویلڈ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ کیسے ہوگا کہ اس عمل کو 4 مرد جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ ایک ہی صورت ہے اس کی کہ کوئی شخص یعنی اتنا زیادہ دلیر ہو جائے اور اتنا زیادہ عادی ہو جائے کہ وہ کنڈی لگانے کی بھی تکلیف گوارا نہ کرے، پھر تو ہو سکتا ہے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے، یہ سزائیں جو ہیں یہ لٹکتی ہوئی تلواریں ہیں کہ انسان کو یہ خوف رہے، ورنہ عام حالات میں انسان جو ہے وہ جھجکتا ہے، ڈرتا ہے،
وہ اوٹ لیتا ہے، کنڈی لگاتا ہے، تو اس میں کوئی امکان نہیں ہے کہ اس کو 4 گواہ جو ہے وہ دیکھ سکیں اور وہ گواہی دے سکیں۔ اب ایسی ہی گواہی جو ہے وہ اس کیس میں بھی مطلوب ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی پر الزام لگائے بدکاری کا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ یہ کام کہاں ہوگا؟ کسی پبلک پلیس پر تو نہیں ہوگا، گھر کے اندر ہونے کا امکان ہے، یعنی بٹوین دا لائنز یہ بات ہے، تو وہاں کسی دوسرے گواہ کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کا سلوشن دیا جا رہا ہے، والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر بدکاری کا الزام لگائیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں، الا انفسہم، سوائے ان کے اپنی ذات کے، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان میں سے ہر ایک کی یہ کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے، انہ لمن الصادقین، کہ یقیناً وہ سچا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں بار کہے، ان لعنۃ اللہ علیہ، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہو، وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ۔ اچھا، دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا ایک بڑا اہم اصول دیا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، الفاظ کے اعتبار سے بھی متفق ہے اور روایت کے اعتبار سے بھی متفق ہے، کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ ثبوت فراہم کرنا مدعی کا کام ہے، اور جو مدعا علیہ ہے، جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے، اگر ثبوت نہ ہو تو وہ قسم کھا کر کوئٹ ہو سکتا ہے اس مقدمے سے، لیکن اگر ثبوت ہے تو ثبوت کے مقابلے میں قسم نہیں ہوتی۔ لیکن قسم کب ہے؟ جب الزام لگایا جا رہا ہو بغیر ثبوت کے۔ یہاں کیا ہے؟ مرد اپنی بیوی پر قسم کھا کر ایک الزام لگا رہا ہے، ثبوت اس کے پاس نہیں ہے، 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہے، اب عورت کو بھی اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے کہ وہ بھی 4 دفعہ قسم کھا کر اس سے مقدمے سے نکل جائے، تو کیا ہے؟ وَيَدْرَؤْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عذاب کو ٹال لے گی وہ عورت، ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، کہ وہ بھی 4 دفعہ قسم کھائے اللہ کی اور کہے کہ یہ جھوٹا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں بار کہے ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب آئے۔ لیکن اس صورت میں کیا ہوگا؟ پھر طلاق دونوں کے درمیان لازماً واقع ہو جائے گی، یعنی جب معاملہ اس حد تک پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، حد تو جاری نہیں ہوگی عورت پر، لیکن پھر وہ دونوں آپس میں میاں بیوی نہیں رہ سکتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی تم پر نہ ہوتی، وان اللہ تواب الحکیم، تو تم میں سے کوئی مصیبت میں پڑ جاتا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ساری کی ساری، وان اللہ تواب الرحیم، تواب حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے حکمت والا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ، ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی تھی، اب یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک، افک کہتے ہیں جھوٹے بہتان کو، عصبۃ ایک گروہ ہے، منکم تمہیں میں سے، یعنی منافقین کا گروہ، لا تحسبوا شرا لکم، اور اس واقعے کو کوئی شر نہ سمجھنا، جیسے میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہ کوئی اچانک حادثہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مقام تک پہنچانے کی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی کیا سی کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات شیطان نے ڈالی اور اللہ تعالیٰ نے الاؤ کی کہ وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر لیں، اور پھر یہ سارا معاملہ ہوا، پھر جا کر وہ ایک وزیر کے گھر میں پہنچ گئے، کچھ سانس جو ہے وہ لیے انہوں نے سکون کے، پھر دوسرا سیٹ بیک پہنچا کہ ان پر ایک ایسا الزام لگا جو کبھی بھی کوئی شریف آدمی جو کل کو اللہ کا نبی بننے والا ہو وہ بیر نہیں کر سکتا۔ اب یہاں کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک الزام لگا، اور ظاہر ہے حضرت عائشہ خود بھی ایک پاک باز خاتون تھی، اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تھی، ان کی اہلیہ محترمہ تھیں، تو دوہرا کام ہو گیا۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک پریشانی میں سے گزرنا پڑا، حضرت عائشہ کو بھی گزرنا پڑا، تو اس کا کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے شر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر تھا، اس کو شر نہ سمجھنا، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ خیر ہے تمہارے لیے، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، اور ہر شخص کے لیے ان میں سے جتنا بھی اس نے حصہ ڈالا ہے سزا ہے اللہ کے ہاں، والذی تولی کبرہ، اور جس نے
ذمہ داری اٹھائی ہے تہمت کے بڑے حصے کی، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ہے عبداللہ بن ابی۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں ایسا نہ ہوا اے مسلمانوں جب تم نے یہ بات سنی تھی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم، مومن مرد اور اپنی مومن عورتیں اپنے دلوں میں یہ گمان کرتے، کیا ھذا افک مبین، کہ یہ تو کھلا جھوٹ، کھلا بہتان ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، تو بہتان لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ فاذ لم یاتوا بالشہداء، پھر اگر وہ گواہ نہ لا سکیں، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اچھا اب اس میں دیکھیے گا کہ ہمارا اس وقت میڈیا جو کردار ادا کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حد نافذ نہیں ہے تہمت لگانے کی۔ قاعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص تہمت لگاتا ہے اور اس کا اعلان کرتا ہے اور پھر 4 گواہ نہیں لاتا، تو پھر اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ صرف اسی کو اجازت ہے ایسی گواہی ایسا الزام پریزنٹ کرنے کی یا پبلک کرنے کی یا جو اتھارٹیز ہیں ان کے سامنے پیش کرنے کی، جو 4 گواہوں کو اس پوری واضح گواہی کے ساتھ لے جا کر پیش کر سکیں۔ اگر بغیر گواہوں کے اس نے کیا ہے تو پھر وہ مجرم ہے، اس کو 80 کوڑے لگیں۔ کیوں؟ معاشرہ پاک رہے۔ یعنی ہمارا جو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا تو تھا ہی اس کام میں بڑا پیش، سوشل میڈیا اس سے بھی بازی لے گیا۔ تو اگر حد جاری ہو تو پھر یہ سارے کی ساری جو کہانیاں بنتی ہیں اور سکینڈلز چھپتے ہیں اور اس پر پھر ردے چڑھتے ہیں، وہ سب کے سب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں رہی، ایک شغل بن گیا نا کہ فلاں جو ہے اس نے یہ حرکت کی ہے، اس پر مزے لو اور مزے اڑاؤ، اور پھر اس کے بعد ثابت ہو کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک ڈاؤٹ جو ہے وہ پھر بھی بہرحال ایسی باتوں کا ضرور رہ جاتا ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ یعنی ہر آدمی جس کے سامنے یہ بات آئی تو مزاج ہمارا کیا بنا ہوا ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ یہاں مسلمانوں کو اس بات پر ڈانٹا جا رہا ہے۔ کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب کسی مسلمان مرد یا عورت نے یہ بات سنی تھی وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی کی بیوی ایسی نہیں ہو سکتی، ابوبکر کی بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس کی اصل میں ساری ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو آ لیتا تم کو اس وجہ سے جو تم پھیلا رہے تھے بہت بڑا عذاب۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اسے لے رہے تھے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں پر، فتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور تم اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، وہو عند اللہ عظیم، حالانکہ یہ بہت بڑی بات تھی اللہ کے ہاں۔ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم نے ایسی بات سنی تھی تو تم کہتے کہ ہماری زبانوں کو زیب نہیں دیتا کہ ہم ایسی بات اپنی زبان پر لائیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو کہتے اللہ تو پاک ہے اور یقیناً یہ بہتان بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ کبھی آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے نشانیوں کو، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ بے حیائی پھیلائیں مومنوں کے اندر، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پھر وہی بات دہرائی گئی، اگر اللہ کا فضل اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم مصیبت میں پڑتے، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور اللہ تعالیٰ شفیق و مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرنا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، وہ تو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو نہ پاک ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی، ولکن اللہ یزکی من یشاء، دراصل اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعہ، اچھا اس میں ہوا کیا کہ حضرت، اور یہ جو میں پہلے آپ کو اصول بتاتا رہا ہوں نا کہ جس کے ساتھ بھی آپ ایکسٹرا آرڈنری فیور کریں گے تو وہ ضرور آپ کو مایوس کرے گا۔
آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس پر تو میں نے زیادہ احسان کیا ہوا ہے تو یہ شاید مجھے ری پے کرے گا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھانجا تھا ایک، اور حضرت ابوبکر کے اس پر بہت احسانات تھے، یعنی اس کی بڑی مالی امداد کی ہوئی تھی، اس کو سیٹ کیا ہوا تھا، فائنینشلی سپورٹ کیا ہوا تھا۔ اب یہ گھر کا آدمی، یعنی حضرت ابوبکر کا بھانجا ہے تو حضرت عائشہ کا کزن لگا نا، لیکن اس بات کو اڑانے میں اور اس میں بڑھ چڑھ کر باتیں بنانے میں، حالانکہ وہ بدری صحابی تھا، بہت پیش تھا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہرحال فطری طور پر غصہ آیا۔ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو تو پھر بھی ہم طرح اسے اپنے انداز میں کہتے ہیں نا کہ میں فلانا ٹمپڑا ہوں جو مڑ کے ودی کو مدد کر جاؤں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس کی کوئی امداد نہیں کروں گا۔ اب جن کے رتبے اللہ تعالیٰ نے بلند کیے ہیں، اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اس عظیم بندے کی یہ روش بھی اچھی نہیں لگی۔ یہ تیرے ابوبکر یہ تیرے شان شان نہیں ہے۔ پڑھیے گا آیت، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ قسم کھائیں وہ لوگ جو صاحب فضل ہیں تم میں سے اور صاحب حیثیت ہیں اس پر کہ وہ نہیں دیں گے، نہیں خرچ کریں گے اپنے اقربا، مسکینوں اور مہاجرین فی سبیل اللہ پر، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، چشم پوشی کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ یہ انسان کا مزاج بڑا عجیب ہے، کئی دفعہ بڑا ایڈمنٹ ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں بالکل نہیں معاف کرنا ہے، اور خود جب ہاتھ اٹھاتا ہے کیا کہتے ہیں، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ، کس منہ سے کہتے ہو؟ وہی جو بات میں نے کل عرض کی تھی نا شاید، کہ ہمارا مزاج بگڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مانگنے والوں کا حق ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں، مانگنے والا حقدار ہو، جینوین ہو تو اسے دینا چاہیے، اور ان جینوین کو نہیں دینا چاہیے۔ تو قیامت کے دن میں سوالی بنوں گا اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا، جبکہ میں نے گناہ کیے ہوئے ہیں، تو عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ آئی شوڈ بی پنشڈ۔ تو کس منہ سے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں، مغفرت مانگ رہا ہوں؟ یہاں وہی بات کہی جا رہی، کیا وہ پسند نہیں کرتے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، یقیناً وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر، ان پر لعنت کی جاتی ہے دنیا و آخرت میں، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، اس دن جب گواہی دیں گی ان کے خلاف خود ان کی اپنی زبانیں، ان کے ہاتھ، وارجلہم اور پاؤں، بما کانوا یعملون، ان کی کرتوتوں پر۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن پورا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ جس کے وہ مستحق ہوں گے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور یقیناً انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اب یہاں بھی کوئی قاعدہ نہیں ہے، وہی جو مزاج میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ پاک مرد جو ہیں وہ ہمیشہ پاک عورتوں کو تلاش کرتے ہیں، اور پاک عورتوں کے لیے ان کے لواحقین، ان کے ولی جو ہیں وہ پاک مردوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہے، ایک طرف اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کر پاک کوئی ہو نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ جو اوپر دیکھ رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پاک بیوی نہیں دے گا؟ تو جو ایک جنرل جو انسان کا کامن سینس کہتا ہے کہ الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہونی چاہیے، والخبیثات والخبیثون للخبیثات اینڈ وائس ورسا، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہونی چاہیے، والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہی ہونے چاہیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ مفسد ان کے بارے میں بناتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اور بہت عمدہ رزق بھی، عزت والا۔ یعنی ایک دینے کا انداز کیا ہوتا ہے کہ کسی کو دیا جائے، کھلایا تو جائے لیکن ذلیل کر کے، ایک ہے اس کو گھر بلا کر ڈرائنگ روم میں بٹھا کے اور پورے اعزاز کے ساتھ کھلایا جائے، تو یہ کیا ہے، یہ عزت والا رزق ہے۔ اور کسی کو جو چلا پھڑے
یہ کیا ہے؟ یہ توہین آمیز انداز سے اس کو کھلانا یا اس کو رزق دینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو مت داخل ہو ان گھروں میں جو تمہاری نہیں ہیں، حتی تستأنسوا یہاں تک کہ تم اجازت حاصل کر لو، وتسلموا علی اہلہا اور گھر والوں کو سلام کہہ لو اور وہ جواب دے دیں وعلیکم السلام آ جاؤ۔ یہی اجازت لینے کا پرانا انداز ہے، چھوٹے گھر ہونے کے اعتبار سے بھی، اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انداز بھی اجازت مانگنے کا یہی ہے۔ یعنی جہاں آپ کا جب وہ 2 ایکڑ کا گھر ہو تو ظاہر ہے باہر دروازے پر کھڑا ہو کے کوئی سلام کر رہا ہو تو شاید لاؤڈ اسپیکر پہ بھی سلام کرے تو وہ بھی آواز آپ نہ سن سکے۔ تو اب یہاں تو مجبوری کیا ہے کہ کال بیل ہی استعمال کرنی پڑے گی، یا موبائل فون سے فون کر کے آپ کہیں گے جی میں آیا ہوں باہر دروازہ کھولو۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو سادگی پسند ہے، چھوٹا گھر ہی جو آپ کی ضرورت کے مطابق ہے وہی اللہ تعالیٰ کو میرے اور آپ کے لیے بھی پسند ہے، اور اس میں بڑی آسانی سے سلام کہہ کر اجازت لی جا سکتی ہے۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تو مت داخل ہونا یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا تو لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں جن میں کوئی نہیں رہتا اور ان میں تمہارا مال و متاع پڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد گھر کے اندر کے جو پروٹوکولز ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہہ دو ایمان والوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یعنی گھر کے اندر ذرا انسان ریلیکسڈ ہوتا ہے۔ اگر اس نے تہمت باندھا ہوا ہے تو اگر وہ بالکل ریلیکس ہو کے رہے گا تو امکان ہے کہ اس کا سطر جو ہے پہلے ایکسپوز ہو جائے گا، جیسے مرد کا سطر ہے گھٹنے سے لے کر ناف تک، اور مزید وہ بے احتیاطی کرے گا تو پھر اس کی شرمگاہ بھی گھر کے اندر اپنی بہو بیٹیوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے ایکسپوز ہو سکتی ہے۔ تو حفاظت کرنا ان کی، کہہ دو مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ کیا مطلب؟ اب گھر کے اندر ویسے تو اس کی بیوی، ماں، بہن، بہو، بیٹی یہ ہو سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی گھر کے اندر کام کاج کرتے ہوئے کبھی جھکیں گی تو ان کا گریبان کھل جائے گا، اور کبھی جو ہے کام کرتے ہوئے انہیں بازو چڑھانا پڑ سکتا ہے، کبھی کام کرتے ہوئے تھوڑی سی انہیں اپنا پانچہ جو ہے وہ ایک حد تک اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو حکم کیا ہے؟ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، ان پر سٹیئر نہ کرو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ان سے کہہ دو کہ وہ یہ کریں، ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقیناً جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله